السلام علیکم۔ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے وہی دیتا ہے۔ اسی طرح کویت کے دو نوجوانوں کی کہانی ہے۔ یہ بات ہے 90s کی۔ ایک دن لڑکے نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے اب میں شادی کرتا ہوں، میرے لیے ایک امیر باپ کی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈیں۔ لڑکے کے گھر والے پریشان ہو گئے اور یہ کہا کہ سب لڑکے یہی چاہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہو، تمہاری الگ خواہش ہے کہ لڑکی امیر ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے، میری یہی ہے۔ اصل میں اس کا اصل جو ہدف تھا اس نے وہ نہیں بتایا۔ وہ چاہتا، اس کی جو دل کی خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ امیر ماں باپ کی لڑکی ہوگی تو وراثت میں چیزیں ملیں گی، پیسہ ملے گا، یہ کیا کام کر 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 کے تھک گیا ہوں تو سسرال کے پیسوں پہ جیوں گا۔ خیر، تو ان کے گھر والے، لڑکے کے گھر والوں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایسا ایسا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار ایک دن رشتہ مل ہی گیا۔ لڑکی کے گھر والے گئے اور لڑکی کے گھر جا کے بات چیت کی، لڑکی کو دیکھا اور اس کو بھی لڑکی کے گھر والوں نے بھی دیکھا، لڑکے کو، خاص طور لڑکی کے والد نے۔ تو لڑکا بھی پسند آ گیا لڑکی کے والد کو کہ ٹھیک ہے، شکل و صورت ٹھیک تھی، کام وغیرہ بھی کرتا تھا، تو بات بن گئی۔ جب بات چیت ہوئی تو حق مہر پہ 7,000 درہم طے ہوئے، تو اس لڑکے نے کہا نہیں، میں 10,000 دوں گا، مشکل نہیں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا لگتا ہے لڑکا سلجھا ہوا ہے، سمجھدار ہے، اچھا لڑکا ہے۔ خیر، شادی ہو گئی۔ تو ویسے وہ لڑکی کے گھر والوں کو امپریس کرنے کے لیے عرب میں تو جو گھر کا سامان ہوتا ہے، فرنیچر وغیرہ، وہ سب لڑکے کے اوپر ہوتا ہے، وہی تیار کرتا ہے گھر پورا۔ تو اس نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے، لوگوں سے ادھار لے کے، دوستوں سے لے کے، کہیں سے قرضے لے کے، اس نے گھر فرنیچر وغیرہ سارا وہ A to Z کمپلیٹ کیا اپنے سسرال والوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ خیر، جیسے کیسے ہو گئی شادی، تھوڑا عرصہ گزرا تو پھر ایک دن لڑکے نے کہا اپنی بیوی سے کہ ایسے کرتے ہیں، یہ کرائے کا گھر ہے، کتنے دن رہیں گے، کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اپنا گھر خریدتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا اچھا صحیح ہے، اپنا گھر خریدتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو لڑکے نے کہا اپنی بیوی سے کہ اتنی حیرانی ہوئی والی بات کیا ہے، کیوں اتنی حیران ہو رہی ہے میری اس بات پہ؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کب سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی تھی کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو، کب تک کرائے کے گھر میں رہیں گے، میں تو اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ڈر رہی تھی کہ کیسے بات کروں۔ اس نے کہا نہیں، ابھی چلتے ہیں، لیتے ہیں مکان، کیش تو نہیں ہے لیکن اس پہ قرض نکالتے ہیں، قرضہ لے کے گھر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور تو اپنی نیت پہ تھی، تو اپنی بیوی کو لے گیا بینک میں قرضہ لینے کے لیے۔ تو بینک میں گیا، اس نے کہا ہم دونوں نے میں اپنی بیوی کے نام پہ قرضہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی بیوی جاب کرتی تھی، ایسے تو وہ قرضہ نہیں ملتا، پھر آپ کی کیا ہے انکم؟ اچھا، تو جب انہوں نے وہ تو جاب کرتی تھی، تو جب وہ اس کی جو ہوتا ہے سسٹم چیک کرنے کا، سب وغیرہ چیک کیا، تو بندہ آ گیا بھائی معذرت کے ساتھ، آپ کی بیوی کے نام پہ وہ نہیں نکل سکتا ہے قرضہ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کی جتنی ایک لیمٹ ہوتی ہے آدمی انسان کی بینک سے قرضہ لینے کی، اس کی فل پیمنٹ میں اس نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ تو آدمی جو ہے پریشان ہو گیا، اپنی بیوی سے ناراض ہونے لگا، یہ کیا تم نے پہلے قرضہ لیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں، یہاں پہ آ کے بےزتی ہو گئی۔ اس نے کہا میں نے کہاں لیا، مجھے پتہ نہیں، میں تو جاب کرتی ہوں اور میں اپنا والد کے ساتھ رہتی تھی، مجھے پتہ نہیں، میرے والد نے نکالا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے نا اس کی بیٹی کے نام پہ جتنا قرض بینک سے نکال سکتا تھا اس نے سارا نکال لیا۔ تجارتی آدمی تھا، تجارت وہ کرتا تھا۔ تو اس کی سوچ تھی کہ میری بیٹی یہاں جس سے شادی کرے گی تو وہ تو سارا خرچہ وہی اٹھائے گا، ضرورت نہیں پڑے گی، تو میری بیٹی کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، اس کے نام پہ میں پیسے نکال لیتا ہوں، بزنس میں لگا دیتا ہوں، تاکہ اگر کل کو
اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا تو میں پیسے دے سکتا ہوں، اور ویسے بھی جو اس کا شوہر بنے گا، اس کے والد کی جو سوچتی ہے شوہر بنے گا، تو اس کو بھی کسی قسم کی لالچ نہ ہو، تو اپنا اس کو پتہ جب چلے گا اس کے پاس کچھ نہیں، تو اپنے طریقے سے رہے گا، نہیں تو اکثر لالچ میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ گھر آ گئے، بیوی سے ناراض ہو رہا تھا، بولتے چلو کوئی بات نہیں، تمہارے والد نے نکال لیا قرضہ، کوئی بات نہیں، اپنے باپ سے پیسے مانگو۔ اس نے کہا پیسے مانگو؟ میں کیسے پیسے مانگ سکتی ہوں اسے، وہ دیتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا نہیں، تم جا کے کہو کہ ہمیں کچھ قرض دے دے یا کچھ پیسے دے دیں، جیسے تمہارے بھائی بھی رہ رہے ہیں، اچھے اچھے مکان میں رہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے بھائیوں کی بات مت کریں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اچھے اچھے مکان بنگلوں میں رہ رہے ہیں، وہ سب کرائے پہ ہیں۔ میرا بابا جو ہے ایک درہم، ایک دینار ہوتا ہے ان کا، کوئی تو لوگ ایک دینار بھی نہیں دیتا ہے۔ بس جب شادی ہوئی اس نے خرچہ کیا، اس کو ان کی شادی کرا دی بھائیوں کی، باقی سب اپنے اس میں رہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ، اپنا کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بولتے ہیں ہر کوئی اپنا کرے کھائے۔ تو یہ تو بات مت کریں۔ اور وہ بیچارہ مار کھا گیا، لالچ میں آیا تو مار پڑ گئی اس کو، کسی قسم کی کچھ ہیلپ نہیں مل سکتی تھی، نہ چھوڑ سکتا تھا، بس اسی میں پھر اب اس کو منہ کی لگی، پھر اسی میں جیسے اس کی نوکری تھی رو دھو کے کر رہا تھا اور گھر چلا رہا تھا۔ اب رہی دوسرے لڑکے کی بات۔ دوسرا لڑکا وہ بھی کھاتا پیتا تھا، یعنی جاب والا تھا، کام کرتا تھا، اور اس نے شادی کی، اس کی کوئی وہ نہیں تھی۔ تو دو میاں بھی اچھے، یعنی ہنسی خوشی رہ رہے تھے، ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، کچھ پرابلم نہیں تھے۔ تو ایک دن جا رہے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ کار میں ہوا، اس کی بیوی موقع پہ مر گئی، وہ آدمی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، ہاسپٹل میں لے جا کے اس کو علاج کیا تو چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ گھر میں ایسے اکیلا رہ رہا تھا، پھر اس کی وہ لڑکے کی بہنیں بھی تھیں، تو اس نے اپنی بہن کو کہا جب چلنے پھرنے لائق ہو گیا، یعنی فل جیسے نارمل چلتے ایسے نہیں، لیکن بیساکھیوں پہ ایسے ہی لنگڑا کے چل رہا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو بھی پرابلم ہوتی ہے، تو اس نے اپنے بہنوں کو کہا کہ میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میری کیسی حال ہے، کنڈیشن ہے، کوئی دیکھیں لڑکی جو میرے ساتھ شادی کرے اور میرا گھر بسائے، میری دیکھ بھال کرے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ڈھونڈتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ میں اس کی اصل میں سارے اسکول ٹیچر وغیرہ ایسے تھے، فیملی دونوں کی۔ تو اس کی بہن وہ ایک اسکول ٹیچر تھی، اس کے ساتھ میں اس کی ایک سہیلی تھی، تو اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی دعا تھی۔ تو اس نے اپنی سہیلی کو جانتی تھی، تو اس نے اپنی سہیلی کو جا کے کہا میرا بھائی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایسے ایسے، اور ایسے بالکل شریف آدمی اور شادی کرنا چاہتے تاکہ اس کو کوئی دیکھ بھال والا ہو۔ تو اس کی سہیلی نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کرتی ہوں۔ تو جا کے اس کی جو دوسرا والا لڑکا تھا، اس کی بہن جا کے اپنے بھائی کو بولتی ہے رشتہ مل گیا ہے۔ تو اس کا بھائی خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ رشتہ مل گیا تو ٹھیک ہے، بس جا کے بات پکی کریں، اور اس کو میرے بارے میں سارا پتہ ہے، اس نے بتایا، آپ نے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بتایا ہے، تو بس ٹھیک ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی شرائط ورائط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جا کے رشتہ پکا کریں۔ تو اس کی بہن نے کہا آپ نے اس کے بارے میں پوچھا نہیں کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا مجھے شکل و صورت کیا کرنا ہے، بس لڑکی اچھی ہے نا، تو مجھے شکل و صورت پہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس ہم رشتہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ تو اس کی بہن نے کہا چلو میں آپ کو مبارک دیتی ہوں، کہ لڑکی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور ودوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے شادی کر لی، شادی ہو گئی، 2-4 مہینے 6 مہینے اس کے ساتھ رہی، عورت نے اس کو دیکھا اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ ماشاءاللہ اچھا ہے، پھر ایسے ایسا وہ ٹھیک بھی ہوتا گیا، عورت نے بھی خدمت کی، دیکھا اس کا ہسبینڈ اچھا ہے، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک دن اس کی وائف نے اس کو بینک کارڈ دے دیا، بولتے یہ لے کارڈ ہے، آپ کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہو یا کچھ ہو تو آپ اتار سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، کچھ نہیں، مجھے نہیں ضرورت۔ تو پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرائے پہ رہتے ہیں ہم لوگ، تو اپنا گھر لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا اپنا گھر کہاں سے لیں گے، کتنے ملین کا گھر آتا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے بینک میں کتنا ہوگا؟ اس نے کہا میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں کہ گھر آ جائے گا آرام سے، ٹھیک ہے میں اسکول ٹیچر ہوں، جاب کرتی ہوں،
لیکن جو میرا شوہر تھا اس کے اچھی خاصی وہ جائیداد وغیرہ تھی، جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے پیسے بھی وراثت میرے پاس ہے، تو وہ بھی ہے۔ تو اس لڑکے نے کارڈ لے لیے، جا کے پیسے کیش کرائے اور وہ کیا، گھر لیا، گھر جا کے اس نے اپنی وائف کے نام کرایا، اپنے نام نہیں کرایا، اور جا کے اس کو کاغذات دیے، بولتے یہ لے، یہ جو آپ کے پیسے تھے اور کچھ میں نے ملایا، یہ گھر ہے آپ کے نام، اور انشاءاللہ مجھے جیسے کام پیسے بچ جائیں گے کام سے تو میں وہ آپ کے پیسے دیتا جاؤں گا، مجھے اس کوئی وہ نہیں ہے۔ تو جب اس کی نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وائف بھی اچھی دی، دونوں مل کے اپنی آسان زندگی گزار رہے ہیں، ہنسی خوشی والی۔ اور دوسرے کے دل میں لالچ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مار دی، کچھ بھی نہیں ملا اور ویسے جیسے رو رہا تھا آج بھی ویسے رو رہا ہے۔ تو انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے تھی، اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔